دیکھیے آپ کی اسکرین پر اب زریدہ مبارک نظر آ رہا ہے. اب عزادار حسین یہاں پر ماتم کریں گے. حسین مظلوم کی بارگاہ میں پیش کرتا چلوں کہ احسان ہے یہ اس کا جو اسلام بچایا، احسان ہے یہ اس کا جو اسلام بچایا، اور اس کی ولا سے آپ نے قرآن ہے پایا، اور انسانیت کا جس نے کیا سر بلند عاجز، اس کے ہی سر کو دیکھیے نیزے پہ چڑھایا. اور یہ آپ کی اسکرین پر عزادار حسین نظر آ رہے ہیں، جو زریدہ مبارک کا جو ماتم یہاں پر اب شروع ہونے جا رہا ہے. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کئی سالوں سے یہاں پر زریدہ 7ویں چاند، اس کے بعد 8ویں چاند ڈوگر کا، اور اس کے بعد 9ویں چاند بھی ڈوگر کا ماتم ہوتا ہے. اور آج 7واں چاند ہے اور زریدہ مبارک کا یہاں پر ماتم کرتے ہوئے عزادار حسین آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. آپ سماعت فرمائیے جو نوحہ پڑھا جا رہا ہے. دوستان جی دے گو ہر بار کو نہیں. میرے مولا حسین، میرے آقا حسین، میرے مولا حسین. اس کو سجانے میں سنوارنے میں مصور حسین یمنی یعنی بابو بھائی ٹوڑے اور ان کے ہم نوا اور 3 دروازے کے سبھی نوجوان لڑکوں نے اس 3 دروازے کو سجانے میں سنوارنے میں کافی محنت کی ہے. تو میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. 3 دروازے کے نوجوانوں نے قابل تعریف کام کیا ہے، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دیکھیے حضرات اب علم مبارک 3 دروازے کی اور آتے ہوئے آپ کے اسکرین پر نظر آئیں گے. اور آج 7واں چاند ہے اور ابن میاں کے چکلے سے زریدے کا ماتم ابن میاں کے چکلے سے شروع ہوتا ہوا چداری سے ہوتا ہوا 3 دروازے کی اور پہنچ رہا ہے. اور آپ 3 دروازے کی اور علم مبارک آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. دیکھیے حضرات علم مبارک 3 دروازے کی اور آتے ہوئے یہ یہاں سے دیوان خانے جائیں گے، وہاں سے دربار میں جائیں گے. اور اب علم مبارک کے بعد زریدہ
کا جو ماتم ابن میاں کے چکلے سے شروع ہوا وہ یہاں تک پہنچنے کی تیاری ہے. ان قریب زریدے کے ماتم یہاں پر پہنچنے والا ہے. آگے بات کریں گے فون تھا. اللہ مبارک دیوان خانے کی اور جاتے ہوئے آپ کے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. دیکھیے حضرات، یوں تو کافی اشعار دنیا کے تمام شاعروں نے حسین مظلوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا. خمبات کے عاجز یمنی نے اپنی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ دلوں میں شمع ایمان جلا گیا کہ نہیں، دلوں میں شمع ایمان جلا گیا کہ نہیں، اور چراغ ظلمت شب کو بجھا گیا کہ نہیں، اور جہاں سے کفر و ضلالت مٹا گیا کہ نہیں، ہمیں وہ حق کی صداقت سکھا گیا کہ نہیں، اور نبی کا کلمہ ہر ایک کو پڑھا گیا کہ نہیں، حسین سارے زمانے میں چھا گیا کہ نہیں. دیکھیے حسین مظلوم کی آزاداری پورے خمبات میں چھائی ہوئی نظر آ رہی ہے اور علم مبارک آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. اور آگے چل کر شاعر نے یہ لکھا کہ مذہب بچاتے نہ شبیر گر خدا کی قسم، نہ ہوتی مسجد نبی نہ ہوتا باب حرم، سرے نماز نہ ہوتا کبھی نماز میں غم، اور ہم پوچھتے سبھی مندر میں پتھروں کے صنم، اور ہمیں وہ رب کی اطاعت سکھا گیا کہ نہیں، حسین سارے مانے پہ چھا گیا کہ نہیں. دیکھیے حضرات، حسین مظلوم کے چاہنے والے 3 دروازے کے آس پاس آپ کو نظر آ رہے ہیں. مصور حسین یمنی اور بابو بھائی یمنی اور ان کے ہم نواؤں نے یہ اس 3 دروازے کو سجانے میں سنوارنے میں انہوں نے کافی محنت و مشقت کی ہے. میں تمام 3 دروازے والوں کے جو نوجوان ہیں 3 دروازے کے، ان تمام کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور انہوں نے جو اتنا بہترین یہاں پر انتظام کیا اس کے لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. جانکاری حاصل کریں گے جناب مولانا مرزا علی محمد النیکی صاحب سے. مولانا صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو زریدہ ہے اور زریدے میں جو تبرکات ہیں اس کے بارے میں آپ تھوڑی جانکاری دیجیے. اور اصل بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصل میں کیا ہے، اس کا نام زریدہ نہیں ہے بلکہ اس کا نام جریدہ ہے. جریدہ زریدہ نہیں، جریدہ ہے. جریدے کا لغوی معنی ہوتے ہیں تنہا اور مجموعہ. تو مجموعہ تنہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جریدہ ہمیشہ تنہا رہتا ہے، اور ہر ایک جو عزا خان جس کا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر علم آئیں، لیکن اتنے بڑا علم لے کر کہیں پر جا نہیں سکتے. تو یہ جریدہ جو ہے ہر روز ہر تاریخ کو الگ الگ گھروں میں آزاد جاتا ہے، اور ہر روز الگ الگ نوحہ پڑھا جاتا ہے. دوسرا جریدہ ایک مجموعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں تبرکات نبی جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں. جیسے مثال اوپر جو گول چاند جیسا جو ہے وہ جناب نوح کی کشتی ہے، اور جیسا وہ تسبیح وغیرہ ہے وہ جناب سلیمان کی تسبیح ہے. اسی طرح بیچ میں جو عصا ہے جناب موسیٰ کا ہے، اور جو فنتے وغیرہ جو پیغمبر سے منسوخ کیے جاتے ہیں. اس کا نام اس لیے جریدہ رکھا ہے. اور جریدہ اس لیے جدا کیا جاتا ہے کہ جب جنگ مغلوبہ ہوئی ظہر کے پہلے تو آدھے سے زیادہ جو فوج تھی امام حسین علیہ السلام کی وہ شہید ہو گئی. اس کے بعد جو اصحاب اور انصار اور اعزہ جو جب جانے لگے تو ان کو الگ الگ ان کو علم دیا جاتا تھا. تو جناب قاسم بھی گئے تو ان کو بھی ایک علم دیا گیا تھا، اور ان کی عقد انہوں نے جناب امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام جو تھے ان کے فرزند تھے. اور جو دیگر دوسری درس کربلا جو ہے درس گاہ ہے جس میں ہر طرح کا یعنی جو فرائض اسلام ہے اس میں شمار ہوتے ہیں. جیسے بیچ میں صاحب کی بات کرنے کی معذرت چاہوں گا، لیکن یہ جو نوحہ اس میں جو پڑھا جاتا ہے تو وہ نوحے کے بارے میں آپ کچھ بتائیں، کیونکہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں لیکن ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ یہ نہیں جانتے اس کا مطلب. جو آپ تھوڑا سا اگر نوحے کا تو یہ ہے کہ اس میں جناب قاسم کے جو مد و ثنا ہے ان کی بہادری وہ، اور اس کے علاوہ ان کے اوپر جو مصائب پڑھے گئے ان کا ذکر کیا جاتا ہے. اور جریدہ اس لیے جدا کیا جاتا ہے کہ تانسے کے ساتھ ساتھ ماتم نہیں ہو سکتا،
اس لیے اس کو الگ سے لایا جاتا ہے جس میں ماتم کرتے ہوئے آتے ہیں. تو آپ نے زریدے کے بارے میں سنا، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب مولانا مرزا علی محمد علی نقی صاحب کا، جنہوں نے آپ تک یہ جانکاری پہنچائی. اب آپ